نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب التہجد باب نمبر 12۔ باب عقد الشیطان علی کافیۃ الراس اذا لم یصلی باللیل۔ باب ہے کہ شیطان کا سر کی پچھلی طرف گریں لگا دینا جب آدمی رات کو نماز ادا نہ کرے۔ باللیل سے مراد صبح کی نماز، بعد نے تہجد بھی کہا لیکن صبح کی نماز مراد ہے۔ جو صبح کی نماز کے لیے بیدار نہ ہو، سورج نکلنے تک سویا رہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گریں لگا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1142۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعقد الشیطان علی کافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان گریں لگا دیتا ہے تم میں سے کسی ایک کے سر کی کافیہ گدی پر، کسی ایک کی پیچھے گدی پر گریں لگا دیتا ہے، اذا ہوا نام جب آدمی سوتا ہے، 3 عقد 3 گریں لگاتا ہے، 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ یضرب علی مکان کل عقدۃ، اور ہر گرہ کے اوپر وہ یہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، تجھ پر لمبی رات ہے، سویا رہے سویا رہے۔ انسان کو یہ وسوسے، یہ دلاسے دیتا ہے کہ بڑی لمبی رات سویا رہے۔ 3 گروں سے کیا مراد؟ باند کا کہ حقیقتاً گرے ہیں کہ جادوگر اور ٹونا ٹوٹکا کرنے والے ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہ بال کو یا کسی دھاگے کو اس کے اوپر اپنے منتر شنتر پڑھ کر گریں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ اس گرہ کے اندر بند کر دیا، اب اس کے اثرات جس پر کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے اس پر یہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ سورہ الناس کے اندر بھی یہی کہا گیا من شر النفاثات فی العقد، گرے لگانے والوں کی شر سے۔ تو گرہ لگانے وہی کہ کوئی بال لے کر، کوئی دھاگا لے کر، کوئی رسی لے کر اس کو الٹے سیدھے منتر شنتر پڑھ کے گرے لگاتے جانا۔ تو شیطان بھی اسی طرح اپنا پڑھ کر وہ کوئی دھاگا کوئی چیز اس کی گدی پر باندھ دیتا ہے، چونکہ جیسے شیطان غیر مرئی مخلوق ہے اسی طرح اس کا فعل وہ بھی غیر مرئی ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ یا بعض نے اس کا مفہومی طور پر کہا ہے کہ 3 گروہ سے مراد کہ 3 طرح کے اس کے پر وار کرتا ہے، 3 طرح کے اس کے ارد گرد دائرے باندھ دیتا ہے تاکہ وہ ذکر الہی کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ علیک لیل طویل، ہر گرہ پر یہ کہتا رہتا ہے کہ تجھ پر لمبی رات ہے، فرق سویا رہے۔ فإن الشیطان فإن استيقظ فذكر اللہ ان حلت عقدۃ، اگر آدمی جب بیدار ہو اللہ کا ذکر کرے، جو نیند سے بیدار ہوتے وقت یہ دعا ہے اللہ کا ذکر وہ کرے، ان حلت عقدہ، تو ایک عقدہ ایک گرہ ٹوٹ جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ سب سے پہلے اٹھتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان کی بڑی مضبوط قسم کی لگائی گرہ اللہ کے ذکر سے وہ بالکل پاش ہو جاتی ہے۔ ان حلت عقدۃن، وہ گرہ ٹوٹ جاتی ہے، یہ کھل جاتی ہے۔ فإن توضأ ان حلت عقدۃن، پھر اگر وہ بندہ وضو کرے بیدار ہونے کے بعد، پھر اس کو اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے وضو کرنا چاہیے، وضو کرتا ہے، ان حلت عقدۃن، ایک گرہ اور بھی کھل جاتی ہے۔ فإن صلی ان حلت عقدۃ، اگر پھر نماز پڑھے
ایک گرہ جو باقی تھی وہ بھی کھل جاتی ہے۔ فاصبح نشیطا طیب النفس، بس ہو جاتا ہے بالکل نشیط، بڑا چوکو چوبند ہو جاتا ہے، طیب النفس، بڑے خوبصورت نفس والا ہو جاتا ہے۔ اس کا نفس تمام گرہوں سے، جو اس نے گمراہی کی گرہیں، غلاظت اور بد عقیدگی، برے خیالات، برے وسواس، طرح طرح کے جو ذہن کے اندر ڈالنے کے لیے طریقے اپنائے تھے، وہ تمام کے تمام ناپید ہوتے جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، انسان بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کو 3 رسیوں کے اندر جکڑا ہو تو پھر کوئی اس کی ایک رسی کاٹ دے، دوسری کاٹ دے، تیسری کاٹ دے، بالکل وہ آزاد ہو گیا۔ اسی طرح اس کی تینوں گرہیں ٹوٹنے سے انسان آزاد ہے۔ طیب النفس، نفس بالکل ٹھیک ٹھاک اس کا ہو گیا۔ وَإِلَّا، ورنہ اگر یہ کام نہ کرے، جن کام کرنے سے وہ گرہیں کھلتی ہیں وہ نہ کرے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خبیث النفس کسلان، ورنہ وہ صبح کرتا ہے، نفس اس کا انتہائی خبیث سوچ، فکر، منہج، عقیدہ انتہائی خبیث قسم کا ہوتا ہے، کسلان، اور بڑا سست، دین کے معاملے کا بڑا سست، دنیا کے اعتبار سے تو وہ انگلیوں پر اور اشاروں پر وہ بڑے بڑے عقدے حل کر لیتا ہو، لیکن دین کے بارے کے اندر، دین کی مبادیات، کوئی معمولی سے معمولی چیزوں سے بھی وہ ناواقف ہوتا ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مصنون طریقے سے سونا، مصنون طریقے سے اٹھنا، اٹھ کر پہلا کام موبائل کو چیک کرنا نہ ہو، کہ میسج کوئی اور، کہ دنیا کے اور کاموں کی طرف بھاگنا نہ ہو، بلکہ پہلے اٹھے اللہ کا ذکر کرے، جس نے خیر و سلامتی سے اس کو دوبارہ پھر بیدار کر دیا، پھر وضو کرے، وضو کے بعد نماز ادا کرے۔ حدیث نمبر 1143۔ قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سامرة بن جندب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرؤیا قال اما الذی یسلغ رأسه بالحجر فإنه یأخذ القرآن فیرفضه وینام عن الصلاة المکتوبہ۔ حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں پھر رؤیا، خواب کے بارے میں، جو آپ کو خواب دکھلایا گیا تھا، لمبی حدیث ہے، کتاب الجنائز حدیث نمبر 1386 کے تحت پوری حدیث گزری ہے، اسی کی طرح اشارہ۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر کئی مناظر دکھلائے گئے تھے، انہی میں سے ایک منظر، اس کا ایک جز ہے۔ آپ کو بتلایا گیا کہ اما الذی یسلغ رأسہ بالحجر، رہا وہ آدمی جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ آپ کو دکھلایا گیا کہ ایک آدمی کا سر زور سے پتھر مار کر کچلا جا رہا ہے، جب وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جاتا ہے تو پتھر مارنے والا اس کو اٹھا کر واپس آتا ہے تو دوبارہ سر پھر ٹھیک ہو چکا تھا، وہ دوبارہ پھر زور سے مارتا ہے، یہ بار بار اس کو یہ تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے۔ تو آپ کو اس کے بارے میں بتلایا کہ یہ کون ہے، اما الذی یسلغ رأسہ بالحجر، لیکن وہ آدمی جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، فإنہ یأخذ القرآن، یہ وہ تھا جس نے قرآن کو لیا، قرآن کو حفظ کیا، ضبط کیا، فیرفض، پھر اس کو بھول گیا، رفض اس سے بے پرواہی کی اور اس کو بھول گیا، وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، پھر اتنا غافل ہوا، اتنا غافل کہ فرضی نماز سے بھی سویا رہتا تھا، فرض نماز ہو رہی لیکن وہ آرام سے خرانٹے لے رہا ہے، خصوصاً صبح کی نماز۔ اسی طرح دن کے وقت بھی جو بعد کا تو دیر رات مشغلہ کھانا اور سو جانا، یہ دو ہی کام ان کے ہوتے ہیں۔ تو وہ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرضی نماز سے بھی سویا رہتا تھا، تو گویا کہ
فرض نماز سے سویا رہنا یہ انتہائی انسان کی بدبختی اور دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب، اور آخرت کے اندر اس کی سزا یہ کہ جس کو قرآن اللہ نے یہ عظیم نعمت دی تھی لیکن اس نے اعراض کیا، اس کو نسیہ منسیہ کر دیا، حتیٰ کہ کرتے کرتے غفلت کی وجہ سے قرآن بھی بھول گیا، پھر ایسا قرآن سے اعراض کیا کہ وہ بے دینی کی زندگی اختیار کر لی، حتیٰ کہ نماز تک بھی چھوڑ گیا۔ باب نمبر 13، باب اذا نام ولم یصلی بال الشیطان فی اذنہ۔ باب ہے کہ جب آدمی سوئے اور نماز ادا نہ کرے، سونے کے بعد اٹھ کر وقت پر نماز ادا نہ کرے، بال الشیطان فی اذنہ، تو شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ بال پیشاب کرنا، شیطان کا کان کے اندر پیشاب کرنا یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، حقیقتاً پیشاب کرے، جس طرح شیطان کا کھانا پینا یہ ثابت ہے، شیطان کھاتا ہے پیتا ہے، بسم اللہ نہ پڑھ جائے تو انسان کے کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو جو کھاتا ہے پیتا تو وہ بول و براز بھی کرتا ہوگا، تو جس طرح وہ غیر مرئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ ہمارے کھانے پینے سے کوئی اچک لیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طرح اس کا بول و براز بھی ہمیں ظاہر نظر نہیں آتا، جس طرح خود نظر نہیں آتا اس طرح کہ اس کے یہ افعال و حرکات اور اس کی یہ چیزیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اثرات اس کے ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات رہتے ہیں۔ تو یا تو یہ حقیقی معنی ہے، با نے پیشاب کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ یہ کنایا ہے کہ جیسے کسی کے کان کے اندر پیشاب وغیرہ کر بالکل بھر دیا جائے، ایک ہے کہ پانی ڈالنا، ایک ہے کہ گندی غلیظ چیز پیشاب، جس کو ہر ایک ہی انتہائی کبھی جانتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس کو کبھی جانتے ہیں، وہ بھی اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو کسی کے کان کے اندر ریڑھ ڈال کر بار کے اوپر کاک لگا دیا جائے تو کیا سنے گا؟ اسی طرح ایسا انسان جب صبح بیدار ہوتا تو اس کے پر شیطان کا ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی بات سلجھائی نہیں دیتی، اس کو قرآن سناؤ، حدیث سناؤ کہ دین سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو صبح 9 بجے 10 بجے اٹھے ہیں تو موبائل کو لے لیا، اخبار کو لے لیا، کوئی دین کا پتہ نہیں، کوئی نماز کا پتہ نہیں، کوئی اور چیز کا پتہ نہیں ہے، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی ان کو نماز کیا انہوں نے تو کبھی کوئی ایک لفظ بھی اللہ کے نام کا نہیں آتا ہوگا، نہ واش روم جاتے ہوئے، نہ نکلتے ہوئے، نہ گھر داخل ہوتے، نہ سوتے وقت، نہ اٹھتے وقت کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک نہیں، گھروں کے گھر ایسے ہیں۔ تو ایسے جب مزاج ان کا یہ بگڑ چکا ہو، شیطان کہ بالکل پورے چنگل میں آ چکے ہوں، اب ان کو قرآن سنائے تو ان کو برا لگے گا، حالانکہ قرآن اللہ کی کتنی عظیم کتاب ہے، تلاوت لگا کر دیکھ لیں، چیب جبی ہو جائیں گے، تیور بدل جائیں گے، رنگ بدل جائے گا، تو فوراً یہی کوشش ہوگی کہ یہ اس کو تلاوت کو بند کی جائے۔ کسی عالم دین کی تقریر لگا دو، بڑی بری لگے گی، ہاں بے حیائی فوش قسم کا گانا لگا دو، کوئی کنجر بانڈ لگا دو، پھر بڑے محظوظ ہو کر دیکھیں گے، پھر تو لقمہ توڑ کر ہاتھ میں رکھا ہوتا، منہ میں ڈالنا بھی یاد نہیں رہتا، سکرین پر ہی نظر جمی رہتی ہے۔ لیکن اگر دین کی بات ہے تو ایسے بدبختوں کو اذان بھی اچھی نہیں لگتی، اذان ہو تو بس مؤذن کا کوسنا شروع کر دیں گے کہ ابھی کوئی ٹائم ہوا ہے، انہوں نے مولویوں نے بانگ ہی دی ہوں ہے، حالے کو ٹائم ہے، بدبخت تجھے پتہ بھی ہے کہ نماز کا ٹائم ہوتا کون سا ہے، اذان وقت پر ہوئی ہے، لیکن اس کو اتنا کہ اس کے مجلس کے اندر تھوڑا سا انقطاع ہو رہا ہے، کوئی خلل آ رہا ہے، اس کے کاروبار میں، کوئی اس کے جو موبائل پر پروگرام تو اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت خلل آ رہا ہے، اس کو برداشت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1144، قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوث قال حدثنا منصور عن ابی وائل عن عبد اللہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم
راجل، ابو وائل فرماتے ہیں، ابو وائل عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا. عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، فقیلا تو کہا گیا کہ ما زال نائم حتی اصبح، وہ صبح تک سویا ہی رہتا ہے. فلاں آدمی صبح ہونے تک، سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے. ماں کامل الصلاۃ، نماز کے لیے بھی وہ کھڑا نہیں ہوتا. وقال بال الشیطان فی اذنہ، آپ نے شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کیا ہوتا ہے، اٹھے گا سے اس کی نحوست، اس کے منحوس پر شیطان کا ایسے وار ہوتا ہے کہ شیطان نے اس کے کان بھر رکھے پیشاب کر کے، تو نہ اس کو اذان سنائی دے نہ کوئی اور چیز سنائی دے، وہ کیسے اٹھے گا. امام طیبی نے ایک عجیب نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ کانوں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ چاہیے تو تھا کہ آنکھ کا نیند کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے، تو کان کو کے بارے میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ کان جو ہے یہ سب سے آخر میں سوتا ہے اور سب سے پہلے بیدار ہوتا ہے. جب کان کو بھی چیز کوئی سلجھائی نہ دے تو اس کا مطلب بڑی گہری نیند میں ہے. بسا اوقات آنکھ سوئی ہوتی ہے لیکن کان سے آدمی سنتا ہے کسی کی آواز، کیونکہ سب سے پہلے کان سنے گا، کان بیدار ہوگا، پھر آنکھ بیدار ہوتی ہے. تو کان جو سوتا سب سے آخر میں، جب کان سننا بند کر دے، اس کا یہ علامت ہے کہ یہ گہری نیند میں گیا ہے. اس لیے کان کا تذکرہ کیا کہ وہ گہری نیند سویا رہتا ہے. باب دعا والصلاۃ من آخر اللیل، باب دعا کرنا اور نماز پڑھنا رات کے آخری حصہ میں. رات کے آخری سمے میں دعا، یہ بھی بڑی قبولیت کا اور انتہائی سنہری وقت ہوتا ہے اللہ کی قبولیت کا. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف نزول فرما ہوتے ہیں، تو اس سے دعا بھی اور نماز کا یہ بہت بہترین وقت ہے. وقال اللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے سورہ زاریات کے آیت نمبر 17 میں فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ اللہ کے نیک اور صالح بندے، اللہ کے مقرب بندے، وہ رات کا کچھ حصہ وہ سویا نہ کرتے تھے. ما یہجعون، ما ینامون کے معنی میں، یعنی رات کا کچھ حصہ وہی آخری رات کا آخری پہر اس کو بیدار ہو کر گزارتے. حدیث نمبر 1145. قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمہ و ابی عبداللہ الاغر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی، نزول فرماتے ہمارے رب تبارک و تعالی، کل لیلۃ، ہر رات، الی السماء دنیا، آسمان دنیا. آسمان دنیا سے مراد کہ ہمیں جو نظر آسمان آ رہا ہے، یہ پہلا آسمان وہ، کیونکہ دوسرا آسمان اس کے اوپر ہے، تیسرا اس کے اوپر، وہ ہمیں ہماری نظر سے، ہماری نظروں کا، ہماری نظر تو پہلے آسمان کو بھی نہیں دیکھ سکتی. تو یہ پہلے آسمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو بہرحال جو ہمیں نیل گوں آسمان نظر آتا ہے، یہ پہلا آسمان، اس میں اللہ نزول فرماتے ہیں. کیسے نزول فرماتے ہیں؟ کما یلیق بشان ہے، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے. اس کی کیفیت اور اس کا انداز یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ جیسے اس کی شان کو لائق ہے اسی طرح نزول فرماتے ہیں. حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے، جب رات کا آخری تہائی باقی رہتا ہے، یعنی کل رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا آخری جو 3 ہے، آخری جو حصہ ہے، مثلا اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 4 گھنٹے، اگر اسی طرح 10:30 ہے یا 10:30 یا 11 کی ہے تو اس کے 3 حصے برابر کر لیے جائے تو اس میں آخری جو 30 ہوگا، تیسرا حصہ ہوگا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نزول یہ ہر رات ہے،
یہ کہ 15 شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جس طرح کہ بعض نے ضعیف روایات بیان کر کے شب برات اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کا بنا رکھا ہے، اور شعبان کی 15ویں کو یہ بنایا، اور رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، چراغاں کرنا، پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھا ہے، اور اس میں ایک یہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر رات ہی آتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کی صحیح حدیث کو ایک رد کرنا رد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کا جب آخری ثلث ہوتا تو نزول فرماتے ہیں، اور اس روایت کے مطابق صرف 15 شعبان کو ہے۔ وہ روایت بالکل ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی اجابت کروں، جس کو تمام دروں سے جواب مل چکا ہو، آئے میرے در پر، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہاتھ اٹھائے، میں اس کی اجابت کروں۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں، جو بھی اس کا کوئی سوال ہے مجھ سے مانگے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا؟ کہتا ہے کیسا انسان ہے کہ اللہ سے مایوس ہو کر غیروں کے دروں پر جاتا ہے؟ کوئی ایسی کائنات میں چیز ہے جو اللہ نہ دے سکتا ہو، جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتا ہے؟ گویا کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ دیتا نہیں ہے، باقی دیتے ہیں، یا اللہ نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ، باقی دے سکتے ہیں۔ یہ بد عقیدہ ہے۔ ایسے عقیدے رکھنے والا وہ مشرک اور اللہ تعالیٰ کا باغی ہے۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، زندگی گناہوں میں گزار کر سیاہ کر رکھی ہے، ایک بار کہہ دے رب اغفر لی، ایک بار منہ ڈھیلا کر کے رب اغفر لی کر دے تو 70 سال کے گناہ اتنے سے معاف کر دوں گا۔ من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے، فاغفر لہ، میں اس کو معاف کر دوں۔ باب نمبر 15، باب من نام اول اللیل واحیا آخرہ، باب جو رات کے ابتدائی حصے میں سو جائے اور آخری حصے میں بیدار ہو۔ تو رات کا قیام یہ رات کے ابتدائی حصے میں بھی ہو سکتا ہے، آخری میں، البتہ آخری حصے میں قیام کرنا یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ تو باب ہے جو رات کے ابتدائی حصے میں نیند کرے اور آخری حصے میں وہ بیدار رہے۔ وقال سلمان ابی الدرداء رضی اللہ عنہما، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی ابو درداء کو کہا، نام سو جا، لما کان من آخر اللیل، جب رات کا آخری حصہ ہوا، قال، اس وقت انہوں نے فرمایا کہ قم، اب کھڑے ہوں، اب قیام کرو۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادقہ، سلمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ گیا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے بالکل سچ کہا۔ تفصیلی روایت پیچھے بھی گزری ہے اور آگے بھی کتاب الادب حدیث میں 6139 میں آ رہی ہے کہ جب مہاجرین اور انصار کی مواخات قائم کی تو سلمان رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کا دونوں کا بھائی چارہ قائم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان اپنے بھائی ابو درداء کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے آئے۔ تو لمبی روایت، مختصر یہ کہ وہ رات کو قیام کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی سو جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر قیام کرنے لگے، انہوں نے کہا آرام سے سوئے رہیں۔ جب رات کا آخری حصہ، انہوں نے کہا کہ اب کھڑے ہوں۔ پھر کہا کہ تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے تمام حقداروں کا حق ہے، ان کے حق ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے کہا کہ سلمان رضی اللہ عنہ انہوں نے سچ کہا، ٹھیک کہا۔ حدیث نمبر 1146، قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ حدثني سلیمان قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن الاسود قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا قال کیف کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسے ہوتی تھی۔ قالت کان ینام اولہ و یقوم آخرہ،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ رات کے ابتدائی حصے میں نیند فرمایا کرتے تھے، ویقوم آخر اور آخری حصے میں بیدار قیام کیا کرتے تھے۔ فیصلی ثم یرجع الی فراشہ، بس آپ نماز پڑھتے پھر واپس آتے اپنے بستر کی طرف۔ فاذا اذن المؤذن واثبا، جب مؤذن اذان کہتا صبح کی اذان تو آپ جلدی سے اٹھتے۔ فإن كان بی حاجۃ اغتسل، اگر آپ کو غسل کرنے کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، وإلا توضأ وخرج، ورنہ وضو کرتے اور نماز کے لیے چلے جاتے۔ یہ آپ کی عام روٹین بیان کی کہ رات کے ابتدائی حصہ کے اندر آپ نیند فرماتے اور آخری حصہ میں قیام۔ لیکن پیچھے روایات آ چکی ہیں کہ درمیان کے اندر قیام کرنا وہ بھی، اور اسی طرح رمضان کے اندر آپ نے رات کے ابتدا کے اندر ہی قیام شروع کیا اور بہت لمبی دیر تک قیام کیا۔ لیکن یہ آپ کی عام روٹین جو اکثر روٹین تھی وہ بیان کی گئی کہ اکثر آپ کا طریقہ کار یہی تھا کہ رات کے ابتدائی حصہ میں آرام اور آخری حصہ میں قیام۔ باب نمبر 11، باب نمبر 16، باب و قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کرنا رمضان اور غیر رمضان میں۔ رات کا قیام رمضان اور غیر رمضان میں کیسا ہوتا تھا اس کا بیان۔ حدیث میں 1147، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن نبی سلمہ بن عبد الرحمن انه اخبره انه سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر نماز کیسے ہوتی تھی۔ نماز سے مراد رات کی نماز تھی، چونکہ دن کی فرض نماز تو آپ کی تھی، صحابہ کے سامنے تھے، آپ جماعت کراتے تھے، دن کے نوافل بھی صحابہ کو معلوم ہی تھے، رات کے نوافل کے بارے میں تھا کہ وہ ہم نہیں جانتے، چونکہ آپ گھر میں ادا کرتے وہ کیسے تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ تم رمضان کا پوچھ رہے ہو، میں تمہیں پورے سال کا بتلا دیتی ہوں کہ پورا سال آپ کا قیام کیسا ہوتا تھا۔ فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، نہ زیادہ کرتے تھے آپ رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں، رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہ کرتے تھے۔ یصلی 4 فلا تسل عن حسنہن و طولہن، پڑھتے اب 4 رکعتیں، نہ پوچھے ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت، اتنی خوبصورت اتنی لمبی، یہ تو سوال ہی نہ کریں، یہ تو بیان سے باہر ہے کیسی ہوتی تھی۔ 4 کا مطلب اکٹھی 4 نہیں بلکہ 2 کر کے، کیونکہ 4 کے بعد تھوڑا سا وقفہ زیادہ ہوتا تھا، اس لیے ان 4 کا تذکرہ کیا، کیونکہ پیچھے آ چکا اس کا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ ثم یصلی 4، اس کے بعد پھر 4 پڑھتے، فلا تسل عن حسنہن و طولہن، بس نہ سوال کریں آپ ان کی خوبصورتی کے بارے میں، ان کی طوالت کے بارے میں۔ تو بعد میں جو 4 پڑھتے وہ بھی تو بیان سے باہر ہے، کتنی لمبی، کتنی خوبصورت، کتنی ٹھہراؤ کے ساتھ آرام سکون سے۔ یہ بعض نسخوں کے اندر تسأل کے بجائے تسال لکھا ہے، یہاں یہ قاعدہ جوازی ہے، تسأل اپنے اصل کے اعتبار سے، تسل یہ قاعدہ محمود کا قاعدہ لگنے سے۔ ثم یصلی 3، پھر آپ پڑھتے 3 رکعتیں، 4 4 8 ہوگی، 8 کے بعد پھر 3 رکعتیں ادا کرتے۔ قالت عائشہ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کہ آپ وطروں سے پہلے سوتے ہیں؟ فقال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ یہ اس لیے سوال کیا کہ آپ کبھی ایسے بھی ہوتا کہ تہجد ادا کر کے آپ تھوڑی دیر لیٹ جاتے، لیٹ کر پھر آپ وطر یا اسی طرح صبح کی سنتیں ادا کر لیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ آپ بسا اوقات لیٹتے ہیں، لیٹ کر اسی طرح پہ آگے نماز شروع کر دی، وضو نہیں کیا،
آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص یہ چیز عطا کی ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، آنکھوں میں نیند ہوتی ہے لیکن دل بیدار ہوتا ہے۔ نواقض وضو کے لیے سبیل عین سے خروج، کوئی چیز خارج ہو جائے تب وضو ٹوٹتا ہے۔ نیند بذات خود ناقض وضو نہیں ہے بلکہ یہ مزنہ نواقض وضو ہے۔ اس کی وجہ سے یہ وہم اور گمان ہوتا ہے کہ شاید انسان کا وضو ٹوٹا ہو، کیونکہ جب آنکھیں سو جائیں تو اس وقت انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جسم سے کوئی ہوا وغیرہ خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو شعور ختم ہونے کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے گہری نیند ہو تو انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اگر نیند ناقض وضو ہو تو بیٹھے بیٹھے جھٹکا لگو تو تبھی وضو کرنا چاہیے، نیند تو وہ بھی ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ گہری نیند نہیں ہوتی، اس میں انسان سے کوئی بھی حرکت سرزد ہو تو انسان کو پتہ چلتا ہے، لیکن گہری نیند ہو تو اس کو شعور نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے حکم لگایا گیا کہ گہری نیند سو گیا ہے تو پھر وہ وضو کرے۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم ہوتا تھا کہ آنکھوں کے سو جانے کے باوجود دل بیدار ہے، تو دل کو پتہ ہے کہ جسم سے کس قسم پر کوئی ہوا حادثہ وارد ہوا یا نہیں، اس لیے آپ کو معلوم ہوتا تھا کبھی نیند کے بعد آپ نے وضو کیا کبھی نہیں بھی کیا، جب کیا ہے اس وقت وضو جو ہے کسی وجہ سے وہ باطل ہو چکا ہوتا تھا، جب نہیں کیا تو آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں اگرچہ سوئی ہے لیکن دل کو پتہ ہے کہ کوئی چیز خارج نہیں ہوئی جس کے وجہ سے وضو باطل ہو جائے۔ حدیث نمبر 1148، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، نہیں دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرتے ہوں کوئی شے بھی رات کی نماز کی بیٹھ کر، رات کی نماز کی قرات بیٹھ کر کرتے ہو میں نے نہیں دیکھا۔ حتی اذا کابرا کارا جالسن، یہاں تک کہ جب بڑی عمر ہوگی کوئی بڑھاپا ہو گیا پھر آپ قرات کرتے تھے بیٹھ کر۔ فإذا بقي علیہ من السورۃ ثلاثون و اربعون آیا، جب سورت کی 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتی کام پھر آپ کھڑے ہوتے، فقرأہن، پھر کھڑے ہو کر ان کی قرات کرتے، ثم رکع، پھر رکوع کرتے۔ اس میں یہ طریقہ بتلایا گیا کہ آپ قیام کھڑے ہو کر کرتے تھے، البتہ بڑھاپے کی وجہ سے یا جس میں کوئی کمزوری آنے کی وجہ سے جب زیادہ کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تو پھر آپ بیٹھ کر قرات کرتے، جب 30-40 آیات باقی رہتی پھر کھڑے ہو کر ان کی قرات کرتے پھر رکوع کرتے۔ دعا ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہمیں بھی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیام اللیل جیسی عظیم نعمت اس کی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔